بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Allah it is who raised up the heavens without visible supports, then mounted the throne, and compelled the sun and the moon to be of service. Each runneth unto an appointed term. He ordereth the cause. He detaileth the revelations, that haply ye may be certain of the meeting with your Lord. اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا. ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے. وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے. اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین. آسمان اور عرش کی تخلیق. اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور عظیم سلطنت تو دیکھیے کہ بغیر ستونوں کے آسمان کو اللہ نے بلند و بالا اور قائم کر رکھا ہے. زمین سے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا اونچا کیا اور صرف اپنے حکم سے اسے ٹھہرایا جس کی انتہا کوئی نہیں پاتا. آسمان دنیا ساری زمین کو اور جو اس کے ارد گرد ہے، پانی، ہوا وغیرہ، سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر طرف سے برابر اونچا ہے. زمین سے 500 سال کی راہ پر ہے، ہر جگہ سے اتنا ہی اونچا ہے. پھر اسی کی اپنی موٹائی اور دل بھی 500 سال کے فاصلے کا ہے. پھر دوسرا آسمان اس آسمان کو بھی گھیرے ہوئے ہے اور پہلے سے دوسرے تک کا فاصلہ وہی 500 سال کا ہے. اسی طرح تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، یعنی اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور اسی کے مثل زمینیں بھی، یعنی 7. جس طرح آسمان 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں. حدیث میں ہے کہ 7 آسمان اور ان میں اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کہ چٹیل میدان میں کوئی حلقہ ہو، اور کرسی عرش کے مقابلے پر بھی ایسی ہی ہے. عرش کی قدر اللہ عز و جل کے سوا کسی کو معلوم نہیں. بعض سلف کا بیان ہے کہ عرش سے زمین تک کا فاصلہ 50,000 سال کا ہے. عرش سرخ یاقوت کا ہے. بعض مفسر کہتے ہیں آسمان کے ستون تو ہیں لیکن دیکھے نہیں جاتے، لیکن ایاس ابن معاویہ فرماتے ہیں آسمان زمین پر مشتمل قبے کے ہے، یعنی بغیر ستونوں کے ہے. قرآن کی طرز عبارت کے لائق بھی یہی بات ہے. اور سورہ حج کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، یعنی اللہ نے آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ تم پر زمین کے اوپر گر نہ پڑے. اس آیت سے بھی یہی ظاہر ہے. پس ترونہا اس نفی کی تائید ہوگی، یعنی آسمان بلا ستون اس قدر بلند ہے اور تم آپ دیکھ رہے ہو. یہ ہے کمال قدرت. چنانچہ امیہ ابن ابی الصلت کے اشعار میں ہے، جس کے اشعار کی بابت حدیث میں ہے کہ اس کے اشعار ایمان لائے ہیں اور اس کا دل کفر کرتا ہے. اور یہ بھی روایت ہے کہ یہ اشعار زید ابن عمرو ابن نفیل رحمہ اللہ کے ہیں، جن میں ہے وَأَنْتَ الَّذِي مِنْ فَضْلِ مَنٍّ وَرَحْمَةٍ بَعَثْتَ إِلَى مُوسَى رَسُولًا مُنَادِيًا فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا وقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد أو فوق ذلك بانيا وقولا له هل أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنك الليل هاديا وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضحيا
وقولا له من أنبت الحب في الثرى فيصبح منه العثب يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعیا، یعنی آپ وہ اللہ ہیں جنہوں نے اپنے فضل و کرم سے اپنے موسیٰ نبی کو مع ہارون ان کے بھائی علیہم السلام کے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور ان سے فرما دیا کہ اس سرکش فرعون کو قائل کرنے کے لیے اس سے کہیں کہ اس بلند و بالا بے ستون آسمان کو کیا تو نے اے فرعون بنایا ہے، اور اس میں سورج چاند ستارے تو نے پیدا کیے ہیں، اور مٹی سے دانوں کو اگانے والا، پھر ان درختوں میں بالیں پیدا کر کے ان میں دانے پکانے والا کیا اے فرعون تو ہے؟ کیا قدرت کی یہ زبردست نشانیاں ایک گہرے انسان کے لیے اللہ کی ذات کی دلیل نہیں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، اس کی تفسیر سورہ اعراف میں گزر چکی ہے، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ جس طرح ہے اسی طرح چھوڑ دی جائے۔ کیفیت، تشبیہ، تعطیل، تمثیل سے اللہ کی ذات پاک ہے اور برتر اور بلند و بالا ہے۔ سورج چاند اللہ کے حکم کے مطابق گردش میں ہے اور وقت موضوع یعنی قیامت تک برابر اسی طرح لگے رہیں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے سورج برابر اپنی جگہ چل رہا ہے، اس کی جگہ سے مراد عرش کے نیچے ہے جو زمین کے تلے سے دوسری طرف سے ملحق ہے۔ یہ تمام ستارے یہاں تک پہنچ کر عرش سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی صحیح بات جس پر بہت سی دلیلیں ہیں یہی ہے کہ وہ قبہ ہے متصل عالم، باقی آسمانوں کی طرح وہ محیط نہیں، اس لیے کہ اس کے پائے ہیں اور اس کے اٹھانے والے ہیں، اور یہ بات آسمان مستدیر گھومے ہوئے آسمان میں تصور میں نہیں آ سکتی۔ جو بھی غور کرے گا اسے سچ مانے گا، آیات و احادیث کا جانچنے والا اسی نتیجے پر پہنچے گا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، اور تعریف اور احسان جتلانا تو اللہ ہی کا حق ہے۔ صرف سورج چاند کا ہی ذکر یہاں اس لیے ہے کہ ساتوں سیاروں میں بڑے اور روشن یہی دو ہیں، بس جبکہ یہ دونوں مسخر ہیں تو بطور اولا مسخر ہوئے، جیسے کہ سورج چاند کو سجدہ نہ کرو سے مراد اور ستاروں کو بھی سجدہ نہ کرنا ہے۔ پھر اور روایت میں تصریح بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں فرمان ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ الآیہ، یعنی سورج، چاند اور ستارے اللہ کے حکم سے مسخر ہیں۔ وہی اللہ خلق و امر والے ہیں، یعنی پیدا کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں، اور وہی اللہ تنے تنہا برکتوں والے ہیں، وہی سارے جہانوں کے اکیلے پالنے والے ہیں۔ وہ آیتوں کو، اپنی وحدانیت کی دلیلوں کو بالتفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ تم اے انسانوں اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ اور اللہ کو مان لو کہ وہ تمہیں فنا کر کے پھر دوبارہ قیامت کے دن زندہ کریں گے، اور تمہیں تمہارے اچھے بھلے کا پورا پورا بدلہ انصاف کے ساتھ دے دیں گے۔